فیلڈ مارشل آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جا پہنچے۔ کرتارپور کا بھی دورہ، خالصتانی سکھوں کو بڑا پیغام۔ افغانستان اور پاکستان میں شدید کشیدگی، سفیر طلب، وجہ کیا بن گئی؟ یورپی ممالک کی بدماشی، ایران پر نئی پابندیاں لگانے کی تیاری، ایران نے منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ مسلم ملک انڈونیشیا سے خبر ہے کہ وہاں پر فسادات پھوٹ پڑے ہیں، دارالحکومت جکارتا میدان جنگ بن گیا، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو آگاہ کریں کہ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کرتارپور سمیت پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سیالکوٹ سیکٹر، شکر گڑھ سیکٹر، ناروال اور کرتارپور کا بھی دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف کے اس دورے کا مقصد سیلاب کی صورتحال، ریسکیو اور ریلیف اقدامات کا خود جائزہ لینا تھا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سیلاب کی موجودہ صورتحال اور بارشوں کے آئندہ سلسلے کے لیے تیاریوں پر بھی مکمل اور تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے بھی انہیں بریف کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے علاقے کی متاثرہ سکھ برادری سے خصوصی ملاقات کی اور کہا کہ اقلیتوں اور ان کے مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست پاکستان اور اس کے تمام اداروں بشمول مسلح افواج کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اور پاکستان اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ دربار صاحب کرتارپور کو ترجیحی بنیادوں پر اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے بروقت اور فعال اقدامات پر فوجی جوانوں اور سول انتظامیہ کی مربوط اور انتھک کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے فوجی جوانوں سے بھی ملاقات کی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے دوران جوانوں کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ تیاری اور قوم کی خدمت کے عزم کو سراہا۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی بات ہو جائے جو ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کی وجوہات کیا ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے صوبوں ننگرہار اور خوست میں 2 الگ الگ واقعات ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے، اور افغان حکومت کے حکام نے ان ہلاکتوں کو پاکستان کی کارروائی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے پاکستان پر الزام تراشی شروع کر رکھی ہے۔ غیر ملکی خبرسا اداروں کی رپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان تو جاری نہیں کیا گیا، جبکہ افغان حکام نے بھی پاکستان کے ملوث ہونے کے ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں۔ پاکستان متعدد بار کابل کو خبردار کر چکا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے، اور یہ کہ پاکستان ایسے دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ خبرسا برطانوی ادارے رائٹرز کے مطابق افغان حکام نے بتایا کہ خوست کے ضلع اسپیرا میں حاجی نعیم خان نامی شخص کے گھر پر مبینہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے، جس میں 3 بچے جاں بحق اور کئی دیگر زخمی ہوئے، اور یہ علاقہ شمالی وزیرستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ خبرسا ادارے AFP کی تصاویر میں اسپیرا کے لاہوری گاؤں میں ایک تباہ شدہ مکان کے باہر لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا جا سکتا تھا۔ افغان حکام کے مطابق ننگرہار کے ضلع شینوار میں شاہ سوار نامی شخص کے گھر پر حملے کے نتیجے میں اس کے 4 بیٹے اور 2 بیویاں زخمی ہوئی ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے پاکستان پر الزام لگایا اور کہا کہ شہری آبادی پر بمباری جیسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں پاکستان کے سفیر عبید الرحمان نظامانی کو احتجاجی مراسلہ بھی دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ پاکستان اس سے قبل بھی افغان سرزمین پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا چکا ہے، اور گزشتہ برس دسمبر میں پاکستانی طیاروں نے صوبہ پکتیکا میں کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تھا، اور اس وقت وزارت خارجہ نے براہ راست تبصرہ کرنے سے گریز کیا تھا، لیکن یہ تسلیم کیا تھا کہ پاکستان نے اپنی سرحدی علاقوں میں ایسے آپریشنز کیے ہیں جن کا مقصد پاکستانی عوام کو دہشت گرد گروہوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ متعدد سرحد پار دراندازی کی کوششوں کو بھی پاکستان کی جانب سے ناکام بنایا جا چکا ہے۔ اپریل میں ISPR نے دعویٰ کیا تھا کہ شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے کم از کم 54 دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے۔ اسی طرح رواں ماہ کے آغاز میں بلوچستان کے ضلع یوب میں افغانستان سے داخل ہونے والے کم از کم 50 حملہ آوروں کو ہلاک کیا گیا۔ سرحدی اضلاع میں کالعدم TTP اور مقامی قبائل کے درمیان حالیہ مذاکرات سے بھی یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ دہشت گردوں کی کمان کا مرکز افغانستان میں موجود ہے، کیونکہ وہ بار بار اپنے افغان رہنماؤں سے مشاورت کے لیے وقت مانگتے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، اور اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں بلکہ خود افغانستان ہے۔
ادھر ناظرین ایران اور یورپی ممالک کے تعلقات بھی انتہائی کشیدہ نوعیت کے ہو چکے ہیں، اور وجوہات یہ ہیں کہ ایران کے جوہری اور ایٹمی پروگرام کو لے کر کے 3 یورپی ممالک بدماشی کر رہے ہیں اور ایران پر نئی پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صہیونیوں کو انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جس پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے 2015 کے معطل ایٹمی معاہدے کے تحت اقوام متحدہ کی پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے کے فیصلے پر مناسب رد عمل ضرور دے گا۔ غیر ملکی خبرساں اداروں رائٹرز اور AFP کے مطابق عباس عراقچی نے فرانسیسی، برطانوی اور جرمن ہم منصبوں سے فون پر گفتگو میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ان 3 یورپی ممالک کے اس غیر قانونی اور بلا جواز اقدام پر مناسب رد عمل دے گا تاکہ اپنے قومی حقوق اور مفادات کا دفاع انہیں یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ تینوں ممالک آنے والے دنوں میں اس غلط فیصلے کی مناسب اصلاح کریں گے، اور اگرچہ عباس عراقچی جو کہ ایران کے وزیر خارجہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ایران کس قسم کے جوابی اقدامات کرے گا، تاہم تہران پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ ایسا قدم یورپی طاقتوں کو ایران کے ایٹمی پروگرام پر مستقبل کے کسی بھی مذاکرات سے باہر کر سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ان 3 یورپی ممالک کا یہ فیصلہ ایران اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے درمیان جاری تعاون اور تعلقات کے عمل کو سنگین طور پر نقصان پہنچائے گا، اور اسے اشتعال انگیز اور غیر ضروری اضافہ قرار دیا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی پتا چلیں کہ یورپی ممالک کا یہ اقدام، جنہیں اجتماعی طور پر E3 ممالک بھی کہا جاتا ہے، جنیوا میں ایران اور یورپی سفارتکاروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے صرف چند دن بعد سامنے آیا ہے، اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد 12 روزہ جنگ کے بعد یہ مذاکرات کا دوسرا دور تھا۔ E3 نے حالیہ ہفتوں میں خبردار کیا تھا کہ ایران کی سن 2015 کے معاہدے کے تحت وعدوں کی مسلسل خلاف ورزی کے باعث وہ پابندیوں کی بحالی کے لیے اسنیپ بیک میکانزم استعمال کریں گے، اور تینوں ممالک نے 30 روزہ عمل شروع کیا ہے تاکہ دوبارہ پابندیاں نافذ کی جا سکیں۔ بصورت دیگر انہیں اکتوبر کے وسط تک یہ اختیار کھونے کا خدشہ تھا۔ ادھر ناظرین، فرانسیسی وزیر خارجہ یان نوئل بارو نے کہا کہ اس فیصلے کا مطلب سفارتکاری کا خاتمہ نہیں، جبکہ ان کے جرمن ہم منصب یوہان واڈیفل نے ایران پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے ایٹمی نگران ادارے سے مکمل تعاون کرے اور اگلے مہینے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر متفق ہو۔ یعنی یہ ایک طرح سے ڈکٹیشن دی جا رہی ہے ایران کو، لیکن ایران نے کہا کہ وہ تمہاری کسی قسم کی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آخر میں آپ کو خبر دیں انڈونیشیا سے، جو کہ ایک اسلامی ملک ہے۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتا میدان جنگ بن گیا۔ وجوہات کیا ہیں آپ کو بتائیں کہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپوں کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہوئے، اور انڈونیشیا کی دارالحکومت جکارتا میں پولیس کی گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل رائڈ شیئرنگ ڈرائیور کی ہلاکت کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ طلبہ نے اس واقعے کے خلاف جمعے کو پولیس ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، انڈونیشیا میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ واقعہ جمعرات کو اس وقت پیش آیا جب انڈونیشین پولیس پارلیمنٹ کے قریب مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں قانون سازوں کی تنخواہوں اور پارلیمانی مراد کے خلاف احتجاج چل رہا تھا۔ اس دوران ایک پولیس گاڑی نے افان کرنیان وان نامی موٹر سائیکل ڈرائیور کو ٹکر مار دی، جسے وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ احتجاجی کال کے نتیجے میں جکارتا میں مختلف اسکولوں نے طلبہ کو جلد چھٹی دینے کا فیصلہ کیا، اور بینکوں اور کاروباری اداروں نے اپنے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت دی۔ مقامی میڈیا کے مطابق بعض علاقوں میں فوجی اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، اور انڈونیشیا کی سب سے بڑی طلبہ یونین کے سربراہ موزمل احسن نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ طلبہ جمعے کو پولیس کے تشدد کے خلاف احتجاج کریں گے، اور انہیں امید ہے کہ دوسرے طلبہ گروہ بھی اس احتجاج میں شامل ہوں گے۔ انڈونیشیا کے صدر پربو سوبیانٹو نے ایک خصوصی ویڈیو پیغام میں صورتحال پر قابو پانے کی اپیل کی اور ڈرائیور افان کرنیان وان کی موت پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ پولیس افسران کے غیر متناسب اقدامات سے مایوس ہوئے ہیں، جس کے لیے وہ مکمل اور شفاف تحقیقات کا حکم دیتے ہیں۔ ادھر انڈونیشیا میں موٹر سائیکل ڈرائیورز ایسوسی ایشن کے مطابق ڈرائیور کو پولیس کی گاڑی نے ٹکر ماری جبکہ وہ احتجاج میں شامل بھی نہیں تھا۔ جکارتا کی پولیس چیف کا کہنا تھا کہ میں پولیس چیف کے طور پر اور پورے یونٹ کی جانب سے اپنی گہری تعزیت اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ انڈونیشیا پولیس کے پروفیشنل اینڈ سیکورٹی ڈویژن کے سربراہ عبدالکریم نے ایک نیوز کانفرنس کی اور بتایا کہ پولیس کی مسلح گاڑی کے 7 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔